اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما رب زد فزد آمین ثم آمین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بعدد کل ذرۃ مئات الف الف مرہ وعلى آلہ وازواجہ وآبائہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کا فضل و احسان ہے کہ جس نے ہمیں دوبارہ قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی اور ہمیں جو ہے وہ وقت میں برکت عطا فرمائی کہ ہم قرآن سیکھ سکیں۔ یہ اس کی توفیق ہے، یہ اس کا احسان ہے، یہ اس کا فضل ہے اور ہم اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اس کے لیے تمام تعریفیں جس نے ہمیں دوبارہ یہ توفیق بخشی کہ ہم قرآن پاک کو سمجھ سکیں۔ اور قرآن پاک یہ ہدایت کی کتاب ہے، شفا والی کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کے صدقے ہدایت بھی عطا فرمائے اور جو ہماری روحانی بیماریاں ہیں، جو ہماری جسمانی بیماریاں ہیں، جو ہماری عقائد کی بیماری ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو قرآن کے تصدق سے دور فرمائے اور ہمیں شفا عطا فرمائے۔ آج کی پہلی آیت مبارکہ سورہ نساء کی آیت نمبر 43 43 نمبر آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اے ایمان والو لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب بھی نہ جاؤ، وانتم سکارا، اس حالت میں کہ تم نشے میں ہو، تم نشے کی کیفیت میں ہو، تم مدہوش ہو، تمہاری عقل معوف ہو چکی ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ۔ حتی تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ تم جان لو کہ جو تم کہہ رہے ہو۔ حتی، یہاں تک کہ تعلموا، تم جان لو، ما، جو کچھ تقولون، تم کہہ رہے ہو، یعنی جو تم کہہ رہے ہو اس کا تمہیں علم ہو، تب تم جو ہے وہ نماز کے قریب جاؤ۔ ولا جنبن، واو اور لا نہیں، جنبن غسل کی حاجت میں، جنبی حالت میں، الا مگر عابری سبیل، عابری حالت، سبیل رستہ یعنی حالت سفر کہہ سکتے ہیں، عابری سبیل حالت سفر، حتی یہاں تک کہ تغتسلوا، تم غسل کر لو، وَإِن كُنتُمْ، واو اور ان اگر کنتم تم ہو، مرضی مریض، او یا علی پر میں، سفر ان سفر میں، او جاء یا آئے، احد کوئی بھی، منکم تم میں سے، من الغائط، غائط سے یعنی ضرورت پوری کر کے جائے، ضرورت سے، یا جو ہے وہ عام طور پہ ہم کہہ سکتے ہیں قضاء حاجت کر کے، او یا لامستم النساء، لامستم تم پاس گئے ہو، چھوا ہو، النساء عورتوں کو، فلم تجدو پس تم نہ پاؤ، ماء پانی کو، فتیمموا تو تیمم کرو، سعیدن مٹی سے، طیبن پاک سے، تو پاک مٹی سے تیمم کرو، فامسحوا بوجوہکم اپنے چہروں کا مسح کرو، وایدیکم اپنے ہاتھوں کا مسح کرو، ان اللہ کان عفوا غفورا، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، عفوا کان ہے، عفوا معاف کرنے والا، غفورا بخشنے والا۔ آیت کا دوبارہ ترجمہ جو ہے وہ سماعت کریں۔ پہلے آپ نے لفظی دیکھا، اب آپ اس کا بامحاورہ ترجمہ دیکھیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتی تعلموا ما تقولون، اے ایمان والو تم نماز کے قریب بھی نہ جاؤ۔ کب نہ جاؤ، کنڈیشن بتا دی، جب تم نشے کی حالت میں ہو، یہاں تک کہ تمہیں علم ہو کہ تم کیا کہہ رہے ہو، تمہیں علم ہو کہ تم کیا کہہ رہے ہو، پھر تم نماز کے قریب جاؤ۔ جب تم نے نشہ کیا ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ۔ ولا جنبا الا عابری سبیل حتی تغتسلوا، اور نہ ہی حالت جنابت میں، ناپاکی کی حالت میں تم نماز کے قریب جاؤ، الا مگر عابری سبیل، مگر یہ کہ تم حالت سفر میں ہو، حتی تغتسلوا یہاں تک کہ تم غسل کر لو۔ اب یہاں تک اس کا ترجمہ جو ہے وہ آپ سمجھ لیں۔ مومنو جب تم نشے کی حالت میں ہو تو جب تک ان الفاظ کو جو منہ سے کہو سمجھنے نہ لگو تو نماز کے پاس نہ جاؤ۔ اب اس کی مختصر سی وضاحت یہ ہے، یہ آیت حرمت شراب کی آیت سے منسوخ ہو چکی ہے۔
ٹھیک ہے، یہ اس وقت تھا جب شراب حرام نہیں تھی، تو شراب پی کر جو ہے وہ بعض مسلمان جو تھے وہ نماز کے لیے آتے تھے اور پھر وہ بھول جاتے تھے کہ پڑھ کیا رہے ہیں، انہیں پھر نماز میں غلطی لاحق ہوتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ۔ اس کے بعد پھر شراب کو جو ہے وہ حرام کر دیا گیا اور پھر جو ہے وہ مطلقاً شراب حرام ہو گئی۔ پھر دوسرا یہاں پہ جو ذکر کیا جا رہا ہے، اور جنابت کی حالت میں بھی نماز کے پاس نہ جاؤ جب تک کہ غسل نہ کر لو۔ ہاں، اگر بحالت سفر راستہ چلے جا رہے ہو، یہ اب حکم الگ ہے، ٹھیک ہے، اس کو تھوڑا سا سمجھیں۔ الا عابری سبیل، مگر کیا ہے کہ تم جو ہے مسافر ہو، اس کا حکم الگ ہے۔ تو ولا جنوبن حتی تغتسلوا، یہ حکم الگ ہے۔ تھوڑا سا میری بات کو دھیان سے سنیں گے، آپ کو تب بات میری سمجھ آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے ایمان والو نماز کے قریب نہ جاؤ۔ پہلی کنڈیشن بتائی کہ جب تم نشے کی حالت میں ہو تو بالکل قریب نہ جاؤ۔ ساتھ ہی دوسری چیز بتائی جب تم جو منہ سے کہہ رہے ہو وہ بھی تم جو ہے وہ نہیں جانتے تو نماز کے قریب نہ جاؤ۔ اس وقت جاؤ جب تم منہ سے کچھ کہہ سکتے ہو اور تم سن بھی سکتے ہو، سمجھ بھی سکتے ہو، تو پھر نماز کے قریب جاؤ۔ یہ آیت منسوخ ہو چکی ہے، تلاوت اس کی باقی ہے۔ پھر فرمایا کہ تم نماز کے قریب نہ جاؤ جب تم جنبی حالت میں ہو، ناپاکی کی حالت میں ہو، اور ناپاکی کی حالت میں جان بوجھ کر نماز پڑھنا، تو یہ جو ہے وہ کفر کی علامت ہے اور بندہ اس سے اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو جان بوجھ کر ناپاکی کی حالت میں بندہ کوئی نماز پڑھتا ہے اور باقاعدہ نماز ہی ادا کر رہا ہوتا ہے تو یہ بہت سخت گناہ جو ہے وہ شمار کیا جاتا ہے، بہت سخت گناہ ہے، اور جو ہے یہ ایمان سے نکل جانا بھی بعض نے لکھا ہے کہ بندہ ایمان سے نکل جاتا ہے، کیونکہ یہ نماز کی شاعر اسلام کی توہین ہے۔ تو اس لیے ہمیں ان چیزوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ جو بندہ ناپاک ہو، جنبی ہو، حالت جنابت میں ہو، یعنی جس پر غسل واجب ہو، تو وہ بھی نماز کے قریب نہ جائے حتی تغتسلوا، یہاں تک کہ وہ غسل کر لے۔ اب حکم اگلا ہے الا عابری سبیل، مگر مسافر اگر حالت سفر میں ہو، وان کنتم مرضی، پھر دوسری کنڈیشن کیا ہے، اگر تم مریض ہو، او علی سفر، یا سفر میں ہو، عابری سبیل اور سفر دونوں اکٹھا کر لیں۔ اگر تم حالت سفر میں ہو، تم مریض ہو یا سفر پر ہو، او جاء احدکم من الغائط، یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت کر کے آئے، غائط سے ہو کے آئے یعنی واش روم سے ہو کے آئے، یا قضائے حاجت اپنی حاجت کو پورا کر کے آئے، او لامستم النساء، یا تم میں سے کسی نے اپنی عورت کو چھوا ہو، فلم تجدوا ماء، یعنی اب غسل کا حکم تھا نا، تو اگر تمہیں پانی نہ ملے تو پھر کیا کرو، غسل تو تم نے کرنا ہے، اب تم اگر پانی نہیں پاتے تو کیا کرو، فتیمموا صعیدا طیبا، پھر پاک مٹی سے جو ہے وہ تیمم کر لو، فامسحوا بوجوہکم وایدیکم، طریقہ بتا دیا، اپنے چہروں کا مسح کرو، اپنے ہاتھوں کا مسح کرو، ان اللہ کان عفوا غفورا، بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بخشنے والا ہے، عفو درگزر کرنے والا ہے، اور جو ہے یہ بخشش عطا کرنے والا ہے۔ تو یہ آیت مبارکہ ہے۔ اس آیت مبارکہ کو ہم نے جو ہے وہ دیکھا کہ اس میں احکامات نازل ہوئے، طریقہ کار بتایا۔ مثلا پانی ہے تو پانی ہی سے پاکی حاصل کرنا ضروری ہے، پھر مٹی سے پاکی حاصل نہیں ہوگی، اور اگر پانی نہیں ہے تو اس کا دائرہ کار بتایا جاتا ہے کہ جو ہے وہ پانی ملنے کی امید موجود نہ ہو، یعنی بندہ پیدل سفر کر رہا ہے اور 3-4 میل تک اسے پانی میسر آنے کی کہیں امید نہیں ہے، وہ کسی ایسے راستے پر سفر کر رہا ہے اور پانی بالکل نہیں ہے، مطلقاً پانی نہیں ہے، اور اسے معلوم ہے کہ اب یہاں پر پانی نہیں ملے گا، کبھی یقین ہے اس کو، اور حالات بھی اس علاقے کے بتا رہے ہیں کہ یہاں پانی میسر نہیں ہے، جس طرح پرانے دور میں ہوتا تھا، اب تو ہر جگہ سہولت یہ موجود ہے۔ بہرکیف اگر اس طرح کی سہولت کہیں جو ہے وہ میسر نہ ہو تو وہ کیا کریں گے، پھر تیمم کریں گے، تیمم سے ان کا جسم پاک ہو جائے گا، لیکن جو ہی پانی ان کے سامنے آئے گا تیمم ٹوٹ جائے گا، انہیں دوبارہ پاکی حاصل کرنا، غسل کرنا ان کے لیے ضروری ہو جائے گا۔ تو یہ چیزیں بھی ہم نے دیکھنی ہیں، ان چیزوں کو بھی ہم نے جو ہے وہ سمجھنا ہے۔ تو یہ تو چند احکامات جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھے گئے۔ اب ہم آتے ہیں اگلی آیت مبارکہ کی طرف۔ اگلی آیت ہے آیت نمبر 44، یعنی آیت نمبر 44۔ ارشاد فرمایا الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، الم تارا، کیا تم نے نہیں دیکھا، الم تارا، کیا تم نے نہیں دیکھا۔ اب تھوڑا سا غور فرمائیں، یہ وہ واقعات ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے پہلے کے ہیں۔ بعض جس طرح الم تارا کیف فعل ربک، اے محبوب کیا تو نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا، اسی کو علم غیب کہتے ہیں۔ جو نبی دنیا میں نہیں آیا اللہ نے اسے بھی بتا دیا کہ ہاتھی والا قصہ کیا ہے، کیا ہوا تھا،
آپ کے آنے سے پہلے کیا معاملہ تھا؟ اور جب بھی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اے محبوب اس وقت کو یاد کرو۔ وَإِذْ کا مطلب ہوتا ہے اس وقت کو یاد کرو جب، وَإِذْ قَالَ اور جب کہا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ تیرے رب نے لِلْمَلَائِكَةِ فرشتوں سے، اے محبوب اس وقت کو یاد کرو جب تیرے رب نے ملائکہ سے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ یہی تو علم غیب ہے۔ ابھی نبی دنیا میں نہیں آئے، اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی یہ سارے باتیں، یہ سارے علوم سکھائے، ساری چیزیں عطا فرمائیں تو بتا دیا۔ تو یہ علم تارا الی الذین، اے محبوب کیا تو نے نہیں دیکھا الی الذین ان لوگوں کی طرف، اوتو نصیباً، اوتو عطا کیا گیا، نصیباً حصہ، من الکتابی کتاب میں سے، یشترون الضلالۃ وہ کیا کرتے ہیں، وہ خریدتے ہیں دلالہ گمراہی کو، ویریدون اور چاہتے ہیں ان تدلوا وَيُرِيدُونَ اور وہ چاہتے ہیں انت کہ بھٹک جاؤ، السبیلا راستہ۔ یعنی یہاں پر بات یہودیوں کی اور عیسائیوں کی جا رہی ہے، جو یہ چاہتے تھے، جن کو کتاب میں سے حصہ دیا گیا، کتاب کا علم دیا گیا، جنہیں ہم عام طور پہ یہودیوں اور عیسائیوں کے پادری کہہ سکتے ہیں، عیسائیوں اور جو ہے یہودیوں کے راہب کہہ سکتے ہیں، مذہبی پیشوا کہہ سکتے ہیں، ان کے بارے میں یہ بات کی گئی کہ اے محبوب کیا تو نے نہیں دیکھا، اے محبوب کیا تمہیں اس چیز کا علم نہیں دیا گیا کہ جن کو کتاب کا علم دیا گیا، کتاب کا حصہ دیا گیا، یشترون الضلالۃ وہ گمراہی خریدتے ہیں، وَيُرِيدُونَ اور وہ چاہتے ہیں ان تدل السبیل کہ تو بھٹک جائے، اے محبوب آپ راستہ بھٹک جاؤ، وہ تو یہ چاہتے ہیں آپ راستہ چھوڑ دو۔ اے محبوب کیا آپ نے نہیں دیکھا، یہ بھی علم غیب ہے۔ اور کس طرح کا علم غیب ان کو چاہیے، مجھے سمجھ نہیں آتی۔ علم غیب وہ ہوتا ہے جسے اللہ نے اپنے محبوب کو دے دیا۔ قرآن پورا علم غیب سے بھرا پڑا ہے اور سارے کا سارا علم اللہ نے اپنے محبوب کو دے دیا، اور اس کا ایک ایک جملہ غیب ہے، ایک ایک حرف غیب ہے، ایک ایک حرف کا مقصد غیب ہے۔ یعلمہم الکتاب والحکمہ، کتاب کن کے پاس آئی ہے؟ عربیوں کے پاس۔ کتاب کن کے پاس آئی ہے؟ جو عرب کے فصحاء تھے، عرب کے بلیغ لوگ تھے، ان کے پاس قرآن آیا ہے، ان کے اوپر کتاب اتاری گئی ہے، جو ایک جملے پر یا ایک لفظ پر سینکڑوں سینکڑوں بلکہ ہزاروں ہزاروں شعر پڑھ دیتے تھے، اور ہر شعر میں وہ لفظ آتا تھا، یعنی اتنے فصیح اور بلیغ لوگ تھے، ان میں قرآن اترا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا یعلمہم الکتاب والحکمہ، وہ انہیں کتاب بھی سکھائے گا، حکمت بھی سکھائے گا، یعنی سکھانے کی ڈیوٹی پھر مصطفیٰ کریم کی لگی، تو کچھ دیا تھا تو سکھایا نا، تو ورنہ کیا ضرورت تھی، اتنے بڑے لوگوں میں اتارا۔ وَإِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، کعبے کی دیوار سے لٹکا دی اور چیلنج کر دیا، لَوِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، کہ اگر تم تمام جن و انس اکٹھے بھی ہو جاؤ، اپنے تمام تر ساتھیوں کو بلا لو، اس قرآن کی مثل لے آؤ، اگر تم سچے ہو تم ایک آیت بھی نہیں لا سکتے۔ لٹکا دی گئی آیت سورہ کوثر، تو سارے عرب کے فصحاء، بلغاء اور تمام تر شعراء اکٹھے کر لیے گئے، کہا کہ اس کے مثل کوئی کلام لے کے آؤ، سب بے بس ہو گئے۔ ایک شاعر اٹھا، اس نے نیچے ایک لائن لکھ دی، اس نے کہا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانک هو الابتر ما ھذا قول البشر، اس نے یہ کہہ دیا کہ یہ جو کلام تمہیں نظر آتا ہے یہ کسی انسان کا نہیں بلکہ رب رحمان کا کلام ہے۔ تو یہ فصاحت اور بلاغت جب مصطفیٰ کو دے دی گئی، عطا کر دی گئی، اور کون سا غیب چاہیے آپ کو، اور کس طرح کا غیب چاہیے؟ تو یہ چیزیں جو ہے وہ ہمیں جاننا ضروری ہے۔ بخاری میں خود روایات موجود ہیں، نبی پاک نے فرمایا مجھے جنتیوں اور دوزخیوں کا علم دیا گیا، مجھے سارے جنتیوں کا علم دے دیا گیا، اور مسجد نبوی میں سے سرکار نے خود منافقین کو نکالا ہے، تو جانتے تھے تو نکالا، علم غیب اللہ نے دیا تھا تو نکالا ہے، اور آپ نے اس طرح بھی نہیں نکالا، ممبر پہ کھڑے ہو کے آپ نے فرمایا اخرج یا فلان انک منافقون، اخرج یا فلان انک منافقون، فلاں تو بھی مسجد سے دفع ہو جا تو منافق ہے، فلاں تو بھی اٹھ اور مسجد سے دفع ہو جا تو بھی منافق ہے۔ تو یہ علم غیب ہی تھا تو اور کیا تھا؟ تو یہ چیزیں سکھائی گئیں۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یشترون الضلالۃ، کیا اے محبوب کیا تو نے نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا تھوڑا سا حصہ دیا گیا، اور وہ کیا کرتے ہیں جی، یشترون الضلالۃ، وہ گمراہی انہوں نے خریدی ہے، جس طرح یہ آج کل کے یہ وابڑے ہیں اور یہ جتنے بھی یہ دیوبندی لوگ ہیں، یہ سارے کیا ہے، گمراہی خریدتے ہیں، گمراہی خریدی ہوئی ہے انہوں نے، نبی میں نقص تلاش کرنا، نبی میں عیب تلاش کرنا، نبی کی تنقیص کرنا، نبی کے اندر کمیاں تلاش کرنا، یہ کیسے عجیب امتی ہیں، کلمہ بھی نبی کا پڑھا ہے اور خامیاں بھی نبی میں تلاش کرتے ہیں۔ نبی ہوتا ہی وہ ہے، نبی کا معنی ہی ہے غیب کی خبر دینے والا۔ ابو جہل ان سے اچھا رہ گیا جس نے مٹھی میں کنکریاں پکڑی تھیں اور آ کے کہتا تھا نبی ہو تو بتاؤ میری بند مٹھی میں کیا ہے،
ابو جہل بھی جانتا تھا جو نبی ہو وہ غیب کی خبر دے سکتا ہے، وہ چھپی بات کے بارے میں بتا سکتا ہے. تو ابو جہل سے جو ہے وہ 1000 درجے بہتر ہے کہ وہ جو ہے وہ اتنا تو سمجھتا تھا کہ نبی ہوتا ہی وہ ہے جو غیب کی خبر دیتا ہے. لیکن ان کلمہ گو امتیوں کو جو ہے وہ آج تک سمجھ نہیں آئی. اللہ تعالیٰ ہی ان کو جو ہے وہ ہدایت عطا فرمائے. یشترون الضلالۃ، یہ گمراہی خریدتے ہیں، ویریدون، اور یہ چاہتے ہیں، ان تضلوا السبیل، کہ تم جو ہے وہ رستہ بھٹک جاؤ، اور تمہیں بھی رستہ بھٹکانے کی یہ کوشش کرتے ہیں. تو مختلف قسم کے ان کے جو ہے وہ حربے ہیں. تو آپ لوگوں نے مضبوط رہنا ہے. تو یہ قرآن کا پیغام ہے، یہ فرقہ واریت نہیں ہے، یہ بچاؤ ہے ایمان کا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت، توقیر اور ناموس کا تحفظ جو ہے وہ آپ کے ذمہ ہے. ٹھیک ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کوئی عیب تلاش کرے، کوئی عیب جانے، تو آپ بتائیں کہ میرے مصطفیٰ میں یہ خوبیاں موجود ہیں، ان میں یہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ خوبیاں عطا فرمائی ہیں. نبی میں کوئی شک نہیں ہوتا. نبی ہوتا ہی وہ ہے جو بے عیب ہوتا ہے، اس میں کوئی عیب نہیں ہوتا، وہ معصوم ہوتا ہے. تو جس میں عیب نہیں ہوتا اسی کو نبی بنایا جاتا ہے. تو جب عیب تلاش کرو گے پھر وہ نبی کہے گا. جب اللہ نے اپنے محبوب کو فضیلت عطا فرمائی ہے، فضیلتیں دی ہیں، اور تمام نبیوں سے افضل اور اعلیٰ بنایا ہے، تو جب افضل اور اعلیٰ نبی میں نعوذ باللہ اتنے تم عیب نکال رہے تو نعوذ باللہ باقی نبیوں کا پھر عالم کیا ہوگا تمہارے نزدیک. تو تم نبی پاک کو کم کرنا چاہتے ہو. یہ ذہن میں رکھیں کہ نبی پاک کی شان بیان کرنے سے توحید کو کوئی خطرہ نہیں، اور نبی پاک کی تنقیص کرنے سے توحید نہیں بچ سکتی. یہ دو چیزیں ذہن میں بٹھا لیں. اللہ تعالیٰ ہی ہمیں جو ہے وہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ دوسری جو ہے وہ آیت مبارکہ ہے، دوبارہ اس کا ترجمہ سماعت کریں. الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا ہے محبوب آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جنہیں حصہ دیا گیا کتاب میں سے. یشترون الضلالۃ، وہ گمراہی خریدتے ہیں. اب دیکھو نبی پاک کو بتایا گیا کون کون سے لوگ ہیں جنہیں کتاب کا حصہ دیا گیا. کتاب کا کتنا علم دیا گیا، اللہ نے اپنے محبوب کو بتایا ہے کہ فلاں کو اتنا علم ہے، فلاں کو اتنا علم ہے، فلاں کو اتنا علم دیا ہے. جب اللہ یہودیوں عیسائیوں کے بارے میں مصطفیٰ کو بتا سکتا ہے تو کیا نبی کو نبی ہی کے امتیوں کے بارے میں نہیں بتا سکتا کہ فلاں تیرا امتی کس حال میں ہے. تو اللہ تعالیٰ میں سمجھنے کی جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے. نسیمہ جانب بتہا گزر کن، ضیاء والم محمد را خبر کن، ببوری جان مشتاقم درانجا فدائے روضہ خیر البشر کن. تو یہ ہمارا عقیدہ اور نظریہ ہے کہ اللہ کی عطا سے مصطفیٰ جانتے ہیں. یریدون ان تضلوا السبیل، اور وہ یہی چاہتے ہیں کہ اے محبوب آپ رستہ بھٹک جاؤ. تو یہ ہمارے پاس جو ہے وہ اگلی آیت مبارکہ جو ہے وہ آ گئی. تو ہم اگلی آیت مبارکہ کی طرف جو ہے وہ بڑھتے ہیں. آیت نمبر 45. آیت نمبر 45 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا واللہ اعلم بآدائکم، واللہ، اور اللہ تعالیٰ اعلم خوب جانتا ہے بآدائکم تمہارے دشمنوں کو. اے محبوب اللہ تمہارے دشمنوں کو بہتر جانتا ہے. اور محبوب ظاہری بات ہے جب اللہ جانتا ہے تو اللہ نے اپنے محبوب کو نہیں بتایا ہوگا کہ تیرے دشمن کون کون سے ہیں، اے محبوب کون کون سے دشمن ہیں. تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ کرم نوازی اور عنایت ہے کہ مصطفیٰ کو علم دیا ہے. واللہ اعلم بآدائکم، اور ایک ایک آیت اگر آپ قرآن کی پڑھیں گے تو آپ کو لگ پتا جائے گا کہ اللہ نے محبوب کو کتنا علم عطا فرمایا ہے. اور قرآن کا علم اتنے بڑے مفسرین گزرے، کسی نے 30 پاروں میں 30 پاروں کی 30 جلدوں میں تشریح کی. جب ایک عام آدمی جس نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، نبی کا ایک امتی ہے، وہ ایک قرآن کی جو تشریح ہے وہ 30 پاروں میں کرتا ہے، 30 جلدوں میں کرتا ہے، تو جس امتی کا یہ حال ہے تو اس کے نبی کا عالم کیا ہوگا، اللہ نے اس کے نبی کو کتنا علم دیا ہوگا. بخاری، مسلم، ابن ماجہ جو ہے وہ، ترمذی، نسائی، ابو داؤد، یہ 6 حدیث کی کتابیں آپ کہتے ہیں 6 حدیث کی کتابیں، اس کے علاوہ اور بھی بہت سی حدیثوں کی کتابیں ہیں. تو دیکھ لیں نبی پاک نے کتنی حدیثیں بیان کی ہیں، سارا علم ہی تھا. نعوذ باللہ اگر کچھ نہیں جانتے تھے، نعوذ باللہ اگر انہیں علم نہیں دے کے بھیجا گیا تھا تو کروڑوں کے حساب سے حدیثیں کہاں سے آ گئی ہیں. اور آپ نے اتنے احکامات بیان فرمائے ہیں. یہ آپ کی سوچ ہے اور آپ کا یہ جو ہے وہ عقل جو ہے وہ یہاں پر بالکل ختم ہو جائے گی. عقل قربان کن بپیش مصطفیٰ، آقا کے سامنے اپنی عقل قربان کر دو. آپ آقا کی شخصیت کے بارے میں، ذات کے بارے میں قطعاً ادراک نہیں کر سکتے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام اور رتبہ کیا ہے. بس اتنا ہم کہہ سکتے ہیں کہ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر بات یہ ہے، خدا کے بعد جس کا رتبہ ہے وہ ہمارے آقا اور مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. واللہ اعلم بآدائکم، اور اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے تمہارے دشمنوں کو. وکفا باللہ ولیہ، اور کفا کافی ہے، باللہ اللہ، ولیًا حمایتی.
اے محبوب اللہ ہی آپ کا حمایتی کافی ہے، وکفا باللہ نصیرا، اور اللہ ہی آپ کا مددگار کافی ہے، یعنی آپ کو کسی اور کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے لیے اللہ ہی مددگار کافی ہے، آپ کے لیے جو ہے وہ اللہ ہی جو ہے وہ حمایتی کافی ہے۔ جس کو اللہ کی حمایت، اللہ کی نصرت، اللہ کی مدد ڈائریکٹ مل رہی ہے اور قرآن میں اس کا ذکر موجود ہے، تو کیا اللہ نے اسے کچھ نہیں سکھا کے بھیجا، اسے ایسے ہی بھیج دی ہے؟ یعنی صرف نعوذ باللہ یہ جملے تو نہیں کہنے چاہیے جس طرح آج کل یہ ٹرم استعمال کی جاتی ہے، جس طرح جو ہے وہ یہ خان کہتا ہے کبھی کسی کو کہ فلاں لاڈلا ہے، اور کوئی خان کو کہتا ہے کہ یہ فلاں فلاں کا لاڈلا ہے۔ تو یہ اگر اس طرح کا معاملہ تھا تو کیا سکھا کے نہیں بھیجا گیا؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ نے محبت بھی فرمائی ہے اور محبت کا جو ہے وہ یہ صلہ بھی دیا ہے کہ ان کو علم بھی دیا، انہیں عطا بھی کیا۔ انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب ہم نے آپ کو کوثر خیر کثیر عطا فرمایا، اور خیر کثیر میں کیا کیا آتا ہے میں اور آپ نہیں ادراک کر سکتے، یعنی خیر کی کثرت دی ہے، علم خیر ہے، فقہ خیر ہے، قرآن خیر ہے، حدیث خیر ہے، اور جتنی بھی کائنات کے اندر خیر اور بلائیاں موجود ہیں سب کی سب اٹھا کے مصطفیٰ کو دے دی، تو کیا خیر میں علم غیب نہیں دیا ہوگا؟ تو یہ بھی چیزیں ہم نے سمجھنی ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا، وہی جو ہے وہ حمایتی کافی ہے، وہی کارساز کافی ہے۔ یہ آیات بینات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی عظمت کو، اپنے محبوب کی شان کو، اپنے محبوب کے مقام اور مرتبے کو جو ہے وہ بیان فرمایا۔ اس کے بعد ہم اگلی آیت کی طرف جو ہے وہ بڑھتے ہیں۔ اب اگلی آیت کی طرف جو ہے وہ دیکھیں، آیت نمبر 46، ارشاد فرمایا من الذین ہادو، من الذین، من سے الذین وہ لوگ جو ہادو یہودی ہیں، جنہوں نے جو ہے وہ یہودی بنے، وہ لوگ جو یہودی بنے، یحرفون الکلمہ، تعریف کرتے ہیں، بدل دیتے ہیں الکلمہ کلمات کو، ام موادی اپنی جگہوں سے، جو اپنی جگہوں سے بدل دیتے ہیں یہودی۔ کچھ یہودی ایسے ہیں جو کلام کو، رب کی باتوں کو اپنے مقام سے ہٹا دیتے ہیں اور ان کے اندر رد و بدل کر دیتے ہیں، وَيَقُولُونَ، اور کہتے ہیں سمعنا ہم نے سن لیا، وَعَصَيْنَا اور ہم نے نافرمانی کی، ہم نے سنا بھی اور ہم نے جو ہے وہ نافرمانی کی، وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمِعٍ، وَاسْمَعْ اور سنو، غَيْرَ مُسْمَعٍ نہ سنوایا جائے، سنو نہ سنوایا جائے، وَرَائِنَا واو اور رائنا، اور یہاں پر رائنا کا لفظ اسی طرح ہم ریپیٹ کریں گے، رائنا، لیم بِأَلْسِنَتِهِمْ، لین، لین کا مطلب یہاں پہ جو ذکر کیا گیا وہ ہے موڑ کر، ٹیڑھا کر کے، بِأَلْسِنَتِهِمْ اپنے زبانوں کو، وطانن اور تانا دینے کی نیت سے، فی الدین دین میں، ولو اور اگر، انہم وہ قالو کہتے سمینا ہم نے سنا، واطانا ہم نے اطاعت کی، واسما اور سنیے، وانظرنا ہم پر نظر کیجئے، لکانا تو ہوتا خیرم بہتر لہم ان کے لیے، واقوام اور زیادہ درست ہے، ولیکن اور لیکن لعنہم اللہ بکفرہم اللہ نے ان کی کفر کی وجہ سے ان پہ لعنت کی، فلا یؤمنون الا قلیلا بس ایمان نہیں لاتے مگر تھوڑے ایمان لاتے ہیں۔ بڑی پیاری آیت ہے، غور فرمائیں۔ یہودی کہتے کیا تھے؟ یہودیوں نے کلام کو بدلا کیسے؟ سب سے پہلے ترجمہ سماعت کر لیں، پھر میں اس کی تشریح کرتا ہوں مختصر سی۔ اور یہ جو یہودی ہیں ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ کلمات کو ان کے مقامات سے بدل دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا اور نہیں مانا، اور سنیے نہ سنوائے جاؤ، یعنی ان کے طریقہ کار تھا، اور سنیے اور آپ کا کلام نہ سنوایا جائے، زبان کو مروڑ کر اور دین میں تان کی راہ، تم سے گفتگو کے وقت رائے نہ کہتے ہیں، یعنی دین میں تانا زنی کرنے کی وجہ سے وہ تم سے گفتگو کے وقت رائے نہ کہتے ہیں، اور اگر یوں کہتے کہ ہم نے سن لیا، اگر یوں طریقہ کار اختیار کرتے اور یوں کہتے کہ ہم نے سن لیا، مان لیا، اور صرف یہ کہتے کہ آپ جو ہے وہ سماعت کیجئے، آپ ہماری بات سنیے، ہمارے اوپر نظر کرم کیجئے، تو ان کی حق میں یہ بات بہتر ہوتی اور درست ہوتی، لیکن خدا نے ان کے کفر کے سبب ان پر لعنت کر رکھی ہے، تو یہ کچھ تھوڑے ہی ایمان لانے والے ہیں۔ اب یہاں پر جو ذکر کیا گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رائنا کا ورڈ بھی ہم نہیں بول سکتے، رائنا کا مطلب ہے ہماری رعایت کیجئے، ٹھیک ہے، یعنی ہماری طرف جو ہے رعایت فرمائیے، ہماری بات سنیے، ہماری بات کا جواب دیجئے، تو یہ رائنا کا لفظ جو ہے وہ مطلب اس کا غلط نہیں تھا، یہ زبانوں کو ٹیڑھا کر کے اور زبانوں کو مروڑ کے تانا دینے کے لیے یہ رائنا کہتے تھے، اللہ نے اس لفظ پہ پابندی لگا دی، یہ نبی کی عظمت ہے، یہ نبی کی شان ہے، یہ نبی کا مقام ہے،
اللہ نے حالانکہ اس کا مطلب بالکل صاف تھا، کوئی غلط نہیں تھا، لیکن اللہ نے ان کے انداز کی وجہ سے اس لفظ کے کہنے کو حرام قرار دیا اور کہا کہ رائے نہ کہا کرو انظرنا، ہم پر نظر کرم کرو۔ تو ہم اگر کہتے ہیں یا رسول اللہ انظر حالنا، اے اللہ کے رسول ہم پر آپ ہماری حالت پر نظر کیجئے، تو یہ کہتے ہیں مشرک ہو گئے، شرک ہو گئے۔ قرآن خود کہتا ہے وانظرنا، اگر یہ لفظ استعمال کرتے لکان خیر اللہ، تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا۔ تو اگر یہ لفظ وہ استعمال کریں انظرنا اسما، تو یہ تو الفاظ جو ہیں وہ قرآن کے لفظ ہے، بے شک یہ آپ کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات میں لفظ استعمال کیے گئے، تو ہمارا تو عقیدہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہیں، اس لیے ہم استعمال کرتے ہیں یا رسول اللہ انظر یا حبیب اللہ اسما قالنا، اے محبوب جو ہم کہتے ہیں، ہم عرض کر رہے ہیں وہ سنیے، یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسما قالنا اننا فی بحر ہم مغرقن خذ یدی ساحل لنا اشکالنا، اے محبوب ہماری بات سنیے، ہم جو ہے وہ غموں کے سمندر میں غوطہ زن ہیں، آپ ہمارا ہاتھ پکڑی اور ہمیں سے نجات دلائیے۔ تو اس میں کون سی جو ہے وہ اس میں مشرکانہ بات ہے؟ قرآن خود کہتا ہے کہ اگر تم نے محبوب کی بارگاہ میں آنا ہے تو محبوب سے کہنا ہے تو اس طرح کہو، تو یوں کہو وقالوا سمعنا، کہو کہ ہم نے سن لیا، واطعنا ہم نے اطاعت کی ہے، محبوب ہم آپ کے نقش قدم پہ چلیں گے، واسمع اے سونے ہماری بات تو سن لیجئے، اے سونے ہماری بات پر اپنے کان تو دھریے، وانظرنا اور ہماری طرف نظر التفات تو کیجئے۔ جس طرح اقبال کہتے ہیں کہ گر حسابم رات بینی ناگزیر از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر، کہ اگر جو ہے وہ قیامت کے دن میرا حساب کرنا ہی مقصود ہو تو مصطفیٰ کی نظروں کے سامنے میرا حساب نہ کرنا، مصطفیٰ کی نگاہوں سے چھپا کے حساب کرنا تاکہ شرمندہ نہ کیا جاؤں۔ اور ایک اور شعر بھی ہے گرد تو گردد حریم کائنات از تو خواہم یک نگاہ التفات، یہ اقبال کے شعر ہیں۔ اقبال کہتا ہے گرد تو گردد حریم کائنات، تیرے گرد کائنات کا حریم طواف کاٹتا ہے، گرد تو گردد حریم کائنات از تو خواہم یک نگاہ التفات، میں آپ سے صرف ایک نظر التفات مانگتا ہوں، انظر حالنا، آپ میرے حال پہ رحم کیجئے۔ تو یہ کہنا جو ہے یہ اللہ نے حکم فرمایا کہ یہ کہو اسما انظرنا لکان خیر اللہم، یہی ان کے لیے بہتر ہوتا و اقوام، اور یہی درست ہے۔ قرآن جب کہہ رہے یہ لفظ درست ہیں تو یہ کس طرح کہتے ہیں کہ یہ شرک ہے؟ یہ کس طرح کہتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ منع ہے؟ وَلَٰكِن لَعْنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ، لیکن اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پہ لعنت کی ہے، یہ رب کی بارگاہ سے دور ہیں، یہ رب کی بارگاہ سے مردود ہیں، اس وجہ سے ان کو سمجھ نہیں آتی روحانیت کسے کہتے ہیں، عطا کسے کہتے ہیں، اور قرب کسے کہتے ہیں۔ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا، ایمان نہیں لاتے مگر تھوڑے ایمان لاتے ہیں۔ ہمارے پاس تو صرف عظمت مصطفیٰ کا جھنڈا ہے، تو ہم جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ کرتے رہیں گے اور پڑھتے رہیں گے۔ کس جگہ بیٹے کہہ رہے ہیں کہ زیر ہے کون سے نون کے نیچے؟ اگر میں نے کوئی لفظ غلط پڑھا ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مجھے معاف فرمائے۔ قرآن پاک کی آیت کی بات کر رہے ہیں کہ اس میں کوئی غلطی میں نے غلط پڑھا ہے لفظ۔ اچھا وہ شعر کا کہہ رہے ہوں گے اننی، اننی اگر آپ پڑھتے ہیں تو وہ ایک سنگل کے لیے ہے اننی، ٹھیک ہے، اننی یعنی بے شک میں، اور اننا نہ پڑھتے ہیں تو اس میں ہم آ جاتے ہیں، بے شک ہم، ٹھیک ہے، اننا فی بحر ہم مغرقن، بے شک ہم ہے اللہ کے رسول جو ہے وہ غموں کے اندر مبتلا ہے۔ اور اگر اننا نہیں پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب صرف اکیلے کے لیے ہے، ٹھیک ہے، کہ میں اکیلا جو ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارے پاس جو ہے وہ آیات بینات تھیں جن کو آپ نے سنا اور سماعت کیا، تو یہ دیکھ لیں یہ یہودیوں کا طریقہ کار ہے، کہتے ہیں کہ ہم نے سنا نافرمانی کی، اور وسما سنیے غیر مسمع، ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ کی بات نہ سنی جائے، یعنی کہتے ہیں کہ سنو آپ ہماری سنو لیکن آپ کی بات نہ سنی جائے، یعنی یہ آگے سے وہ کہتے تھے کہ آپ تو سنیں لیکن آپ کی بات نہ سنی جائے۔ وَرَائِنَا لَيَّمْ بِأَلْسِنَتِهِمْ، اپنی زبانوں کو ٹیڑھا کر کے کہتے ہیں ہماری بھی رعایت کرنا، نعوذ باللہ، یہ ان کا انداز تھا۔ وَطَعْنًا فِي الدِّينِ، اور دین میں طعنہ زنی کرنے کے لیے یہ جملہ بولتے تھے رائنا، ہماری رعایت کرو۔ اللہ نے یہ لفظ ہی منع فرما دیا نبی پاک کے صحابہ پر، فرمایا میرے محبوب کو رائنا نہ کہنا، ٹھیک ہے، یعنی قرآن پاک کے الفاظ ہیں وَقُولُ انظُرْنَا، یہ کہنا کہ اے محبوب ہم پہ نظر شفقت فرمائیں، اے محبوب ہماری طرف نظر التفات فرمائیں۔ جب قرآن خود کہتا ہے، رب خود کہتا ہے، تو اگر کسی نے یہ کہہ دیا یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسما قالنا اننا فی بحر ہم مغرقن خذ یدی ساحل لنا اشکالنا، تو اس میں کون سا شرک ہے؟
ہمارا نبی بحمد اللہ تعالی زندہ ہے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام چوتھے آسمان پہ آیات ہیں تو ہمارے نبی کی آیات پہ کیوں شک کیا جاتا ہے؟ جب نبی کا کلمہ پڑھنے والا شہید زندہ ہے، جو نبی بھی نہیں ہے، جو صحابی بھی نہیں ہے، صرف ایک عام آدمی جو کہ شہادت کے درجے پہ فائز ہوا، اگر وہ زندہ ہے، قرآن کہتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو شہید ہو جائیں، جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں، انہیں مردہ بھی گمان نہ کرو۔ جب وہ زندہ ہیں تو جس کے صدقے انہیں شہادت ملی ہے اور زندگی ملی ہے، تو کیا وہ نبی خود زندہ نہیں ہو سکتا؟ ہمارا نبی زندہ ہے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ رائنا میں خرابی کوئی نہیں تھی، رائنا کا مطلب تھا رعایت کیجئے، تو وہ منہ ٹیڑھا کرتے تھے، تو ان کا مطلب رائنا سے یہ چرواہا لیتے تھے، رائی جسے کہتے ہیں چرواہا، یعنی بکریاں چرانے والے، تو یہ اس طرح کہتے تھے، یعنی یوں کہتے تھے ہمارے بکریاں چرانے والے۔ ان کا مطلب یہ ہوتا تھا، تانا زنی کرتے تھے، وہ رعایت کے لفظ میں استعمال نہیں کرتے تھے، کیونکہ یہ فصیح و بلیغ لوگ تھے، ایک لفظ کے 70 مطلب ہیں، تو یہ اس لفظ میں استعمال کرتے تھے، اس مطلب میں استعمال کرتے تھے۔ اب ان کے دل کی کیفیت اللہ جانتا ہے، اپنے محبوب کو بتا دیا اور بتا دیا کہ یہ محبوب تمہیں رائے نہ اس وجہ سے کہتے ہیں، تو آپ جو اپنے صحابہ کو کہہ دو کہ کیا کرنا ہے، انظرنا کہنا ہے، کہ اب تم نے رائے نہ نہیں کہنا، انظرنا کہنا، یہ بھی علم غیب ہے۔ تو یہودیوں کے دلوں سے مصطفیٰ کو آگاہ کر دیا، ان کی سوچ سے آگاہ کر دیا، اور کیا آپ دینا چاہتے ہیں مصطفیٰ کو؟ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، جو مصطفیٰ کو مل گیا ہے اس جیسا کسی کو عطا نہیں کیا گیا۔ یہ محبوب کمال محبوب ہے، اور فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسرو عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا۔ تو یہ آج کی آیات بینات آپ نے جو ہے وہ سماعت کی ہیں، ان پر عمل کیجئے، ان کو سمجھیے، ان پر غور کیجئے۔ اب آپ کا جو سلسلہ ہے، اب آپ پہ ذمہ داریاں بھی زیادہ ہیں، اب آپ نے جو ہے وہ دین بچانا بھی ہے، دین پھیلانا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین سمجھ کر دین پر عمل کرنے اور اس کو آگے پہنچانے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت، ناموس، توقیر کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔